بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 149 ہے، جس کا عنوان ہے باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ چونکہ ہمارا آج کا سبق گزشتہ سبق کا حصہ ہے اور جو حدیث پاک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گزشتہ سبق کے اندر بمِ ترجمے کے ذکر کی جا چکی ہے، اس لیے اس سبق میں ہم اس کو صرف دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ جب غار حرا میں فرشتہ آیا تو انہوں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان آیات میں توحید، احکام اور علم جیسے بنیادی مضامین شامل ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں ربوبیت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت کے ساتھ آیا ہے، جو تربیت، کمال انسانی اور وحی کے نزول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الذی خلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ابتدائی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، جو انسان کو علم عطا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خلق الانسان من علق کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے جان اور بے شعور مادے یعنی علق کو انسانی صورت عطا کی، اپنی روح پھونکی، اسے علم، شعور، سمع و بصر اور کلام کی صلاحیتیں بخشی۔ یہ قدرت اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک عام انسان کو نبی یا ایک امی کو عالم بنا دے۔ جبریل علیہ السلام کا سینہ چاک کرنا اور دیگر روحانی تصرفات نبوت کی ابتدا میں اسی روحانی ارتقاء کی علامت ہے۔ اقرأ وربک الاکرم کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ما انا بقارئ کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ وہ رب جو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے سب سے زیادہ کریم ہے، اور اس کا کرم علم و معرفت عطا کرنے میں مانع نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب طالب علم خالص نیت سے صرف اسی کی طرف متوجہ ہو۔ الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم، یعنی جس طرح قلم دنیاوی علوم سکھانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ الہامی اور روحانی علوم بھی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم دیا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ علوم سکھاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور اس میں اللہ کی قدرت اور کرم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت کا صرف اتنا حصہ اس موقع پر نازل ہوا جبکہ بقیہ صورت بعد میں نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت جو جسمانی کیفیت ہوئی، جیسے بوادر کا لرزنا، وہ فطری رد عمل تھا جو فرشتے کی روحانی تاثیر سے پیدا ہوا۔ یہ سب نبوت کے آغاز کی علامتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے علم و فضل کی عطا کا مظہر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زملونی، یعنی جب فرشتہ وحی لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص نوعیت کا بوجھ اور لرزہ طاری ہوا، جس کی وجہ فرشتے کی روحانی طاقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی روح کے درمیان ایک تعلق کا قیام تھا۔ اس کیفیت میں جسمانی حرارت بڑھ جاتی ہے، جس سے پسینہ آتا ہے اور جسم میں ارتعاش محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اوڑھنے پڑے تاکہ جسمانی سردی سے بچا جا سکے۔ یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وحی کا نزول ایک گہرا روحانی تجربہ تھا جو جسمانی اثرات کے ساتھ ظاہر ہوتا تھا۔ یہ کیفیت اس وقت خاص طور پر ہوتی جب وحی براہ راست قلب مبارک پر نازل ہوتی۔ لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا خوف ہوا، مطلب یہ تھا کہ وحی کی شدت اور فرشتے کی رؤیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاکت یا سخت مشقت کا اندیشہ ہوا۔ علماء نے اس جملے سے کئی نکات اخذ کیے ہیں۔ علامہ سنوسی رحمہ اللہ کے مطابق یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس پر کوئی غیر معمولی یا الہامی کیفیت طاری ہو وہ کسی معتبر شخص سے مشورہ کر سکتا ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں۔ اس خوف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ وہ اس عظیم ذمہ داری یعنی رسالت اور تبلیغ کو نبھا نہ سکیں گے، کیونکہ اس میں شدید مشقت اور آزمائش ہے۔ بعض اقوال میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ خوف دراصل اس بات کا تھا کہ کہیں یہ کیفیت وقتی نہ ہو اور وحی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ آخر میں اس خوف کو محمود
یعنی قابل تعریف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عظیم ذمہ داری کے احساس اور عاجزی کی علامت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کلا ابشر، یعنی ہرگز نہیں، خوش ہو جائیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی صلہ رحمی، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو بنیاد بنا کر یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت اور نبوت کے لیے موزونیت کی دلیل تھے۔ یہ تمام اوصاف نبوت کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت کی علامت تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں تو ورقہ نے آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے عداس نصرانی کے پاس گئیں، جس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کا امین قرار دیا۔ ورقہ بن نوفل ایک نصرانی عالم تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بت پرستی سے نفرت کی، دین حق کی تلاش میں شام کا سفر کیا اور نصرانیت اختیار کی۔ وہ عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھنے کے ماہر تھے اور انجیل کو عبرانی میں نقل کرتے تھے، اگرچہ حفظ انجیل عام نہ تھا، جیسا کہ قرآن کا حفظ امت مسلمہ میں رائج ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس گئے تو ورقہ نے آپ علیہ السلام سے تفصیل پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی تفصیل بتلائی۔ ورقہ نے اس فرشتے کو الناموس قرار دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ ناموس کا مطلب ہے رازدار یا صاحب وحی، اور یہاں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ ان پر نازل ہونے والی شریعت میں احکام زیادہ تھے اور ان کی نبوت کا اعتراف یہود و نصارہ دونوں کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بعض یہودی انکار کرتے ہیں۔ جب حضرت ورقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ناموس کے حامل نبی ہیں، اور آپ کو جہاد کا حکم بھی دیا جائے گا۔ یہ روایت ورقہ کے اسلام لانے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ ورقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، مگر وہ اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں انہیں سفید لباس میں دیکھا جو جنت کی علامت ہے، اور فرمایا کہ ان کے لیے جنت یا دو جنتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ورقہ کی تمنا کا ذکر بھی اس عبارت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ اسلام کی دعوت دیں گے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکتا۔ آخر میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکالے جانے کی پیش گوئی کی، جو بعد میں واقع بھی ہوئی۔ جب حضرت ورقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکالے جانے کی پیش گوئی کی تو آپ علیہ السلام نے حیرت زدہ ہو کر فرمایا اوَمُخْرِجِیَّہُم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس بات کو بعید سمجھا کہ ان کی قوم انہیں نکال دے گی، کیونکہ ان کی سیرت میں کوئی ایسا سبب نہ تھا، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی صفات بیان کی تھیں۔ ورقہ نے بتلایا کہ تمام انبیاء کو ان کی قوموں نے رد کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مراحل درپیش ہوں گے، اور آخر میں فرمایا کہ نصراً مؤزرا، اس سے مراد مضبوط اور پرعزم مدد ہے۔ حضرت ورقہ کی تمنا تھی کہ کاش وہ اس وقت جوان ہوتے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کر سکتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کا بیان ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وحی کا آغاز ایمان کے ابواب سے اس لیے مربوط ہے کہ ایمان کی بنیاد وحی پر ہے، جو دل، زبان اور عمل سے تصدیق کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کو وحی کی اقسام میں شمار کیا، جو اجماعی موقف ہے۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ زاد راہ لینا توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا۔ مزید یہ کہ تعلیم میں مشقت کے باوجود تکرار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو نماز میں دائیں جانب کھڑا کرنے کی تربیت دی،
آخر میں قاضی شریح کے استنباط کا ذکر ہے کہ قرآن کے معاملے میں بچے کو 3 بار تک تنبیہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اپنے ساتھ لگا کر دبایا۔ یہاں بھی چند فوائد کا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کا ذکر ہے کہ انہوں نے امت کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کے نور میں داخل کیا۔ پھر علم کتابت کی عظمت کو اجاگر کیا گیا، کیونکہ اسی کے ذریعے علوم محفوظ ہوئے، احکام ضبط ہوئے اور دین و دنیا کے معاملات منظم ہوئے۔ اس کے بعد اس بات کی وضاحت ہے کہ قرآن کی پہلی وحی اقرا بسم ربک تھی، جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے، جبکہ دیگر اقوال میں یا ایھا المدثر یا سورۃ الفاتحہ کو پہلی وحی قرار دیا گیا ہے، تو یہ ضعیف اقوال ہیں۔ وبی قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري واخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس غير انه قال فوالله لا يحزنك الله ابدا وقال قالت خديجة اي ابن عمي اسمع من ابن اخيك۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع القشیری ثقۃ عابد، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الصنعانی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی ثقۃ ثبت فاضل۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔